بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار لے جانے کے بعد قربانیوں کا انتظام حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ قارون حضرت موسیٰ کے چچا کا لڑکا تھا۔ یہ بہت زیادہ مالدار تھا، لیکن اس غرور میں اللہ کو بھول بیٹھا تھا۔ قوم میں عام طور پر جس لباس کا دستور تھا، یہ اس سے بالشت بھر نیچا بنوایا کرتا تھا، جس سے اس کا غرور اور تکبر اور دولت ظاہر ہو۔ قارون نے ایک مکان بنایا جس کا دروازہ سونے کا تھا اور اس کی دیواروں پر سونے کے تختے نصب کیے گئے تھے۔ اس کے پاس اس قدر مال تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں اٹھانے پر مضبوط مردوں کی ایک جماعت مقرر تھی۔ اسے حضرت ہارون علیہ السلام کے اس منصب پر حسد ہوا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، رسالت تو آپ کی ہوئی اور قربانی کی سرداری حضرت ہارون کی، میں کچھ بھی نہ رہا، حالانکہ میں توریت کا بہترین قاری ہوں، میں اس پر صبر نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ عہدہ حضرت ہارون کو میں نے خود نہیں دیا بلکہ اللہ کے حکم سے دیا ہے۔ قارون نے کہا، خدا کی قسم میں نہ مانوں گا جب تک آپ مجھے اس بات کا ثبوت نہ دکھا دیں۔ اس کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سرداروں کو جمع کر کے فرمایا، اپنی لاٹھیاں لے آؤ۔ وہ لاٹھیاں لائے تو حضرت موسیٰ نے ان سب کو اپنے خیمے میں جمع کیا اور رات بھر بنی اسرائیل ان لاٹھیوں کا پہرا دیتے رہے۔ صبح کو حضرت ہارون علیہ السلام کی لاٹھی سرسبز و شاداب ہو گئی اور اس میں پتے نکل آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے قارون، تو نے یہ دیکھا؟ قارون نے کہا، یہ آپ کے جادو سے کچھ عجیب نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بھی اس کے ساتھ اچھی طرح پیش آتے رہے، لیکن وہ آپ کو ہر وقت اذیت دیتا رہا۔ واقعے کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ تو چلیے چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے مالوں کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی دولت زکوٰۃ میں نکلتی دیکھ کر اس پر لالچ کا بھوت سوار ہو گیا، اور وہ نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ زکوٰۃ کے بہانے تمہارے مالوں کو لے لینا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ سے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے اس خبیث نے یہ گندی اور گھناؤنی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ عین اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واعظ فرما رہے تھے، قارون نے آپ کو ٹوکا کہ فلاں عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت اور سلامتی کے ساتھ دریا پار کرا کر فرعون سے نجات دی، سچ سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی۔ اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا، اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے بہت ساری دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے کہا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ سجدہ شکر میں گر پڑے اور سجدے کی حالت میں آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی فرمائی کہ میں نے زمین کو آپ کی فرما برداری کرنے کا حکم دیا ہے، آپ اس سے جو چاہیں اس وقت حکم دیں۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہے وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے، اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ 2 خبیثوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو ان کو پکڑ لے۔
تو قارون اور اس کے ساتھی ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دھنس گئے۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا، آپ کو اللہ تعالیٰ کی قسمیں اور رشتہ داری کے واسطے دینے لگا، مگر آپ نے کوئی توجہ نہ فرمائی، یہاں تک کہ وہ لوگ بالکل زمین میں دھنس گئے اور زمین برابر ہو گئی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ زمین میں قیامت تک دھنستے چلے جائیں گے۔ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے قارون اور اس کے ساتھیوں کا حشر دیکھ کر کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے مکان، اس کے خزانے اور مال و دولت حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے بد دعا کی ہے۔ یہ سن کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس کا مکان، اس کے خزانے اور تمام دولت زمین میں دھنس گئے۔ یہ عبرتناک واقعہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اگر اللہ پاک مال و دولت عطا فرمائے تو اس فرض کو لازم جان کر اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتے رہنا چاہیے اور ہرگز اپنے مال و دولت پر غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دولت دیتا ہے اور جب وہ چاہتا ہے پل بھر میں دولت چھین بھی سکتا ہے، اور لازم ہے کہ انسان ہرگز کبھی انبیاء اور اولیاء اور بزرگان دین کو اذیت نہ دے اور نہ ان کے لیے بدگوئی کرے، کہ ان مقبولان بارگاہ الہی کی دعا اور بد دعا سے وہ ہو جایا کرتا ہے جس کا لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمیں اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے؟ کومنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔